محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے تمام احکام دو قسم کے ہیں، ایک انسان کے باطن اور دل سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے ظاہر اور اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو احکام انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو عقائد اور ایمان کہتے ہیں، اور جو احکام ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اعمال کہتے ہیں۔ اسلام میں عقیدوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے جس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدوں کی وہی حیثیت ہے جو ایک جاندار کے لیے روح کی ہوتی ہے۔ جس طرح روح کے بغیر ایک جاندار کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح عقیدے کے بغیر دین اسلام کا بھی، صحیح عقیدوں کے بغیر دین اسلام کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے کی وہی حیثیت ہے جو ایک تعمیر میں بنیاد کی ہوتی ہے، اسی طرح عقیدے کی وہی اہمیت ہے جو ایک درخت کے لیے جڑ کی ہوتی ہے۔ باقی اعمال تنے، شاخیں، پھل پھول، پتوں کی طرح ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں اسلام کے بنیادی باتوں کو دل میں اس مضبوطی کے ساتھ جما لیا جائے کہ اس کے خلاف شکوک و شبہات تک پیدا نہ ہوں۔ قرآن کریم میں دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے پہلی شرط یہی لگائی ہے کہ عقائد صحیح ہوں، عقائد میں خرابی نہ ہو۔ اعمال میں کمی کوتاہی کسی درجے میں قابل برداشت سمجھی جاتی ہے، لیکن عقائد میں رتی برابر بھی کمی یا کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ انسان کے جیسے عقائد ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے عقائد کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے بڑے ذخیرے میں عقائد کی اصلاح ہی ہے۔ ایک بڑا حصہ عقائد کی اصلاح پر مشتمل ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا ایک بنیادی مقصد بھی عقیدوں کی اصلاح ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے سب سے پہلا مطالبہ عقیدہ اور ایمان ہی کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدہ و ایمان سب سے بڑی نعمت ہے جس پر ہی ہر خیر و کامیابی منحصر ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ایمان کے اجزاء بھی پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح عقائد پر استقامت عطا فرمائے، گمراہ کن عقائد سے اور گمراہ کن افراد سے ہم سب کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔